خانم کے گھر میں چھاپے کا کہہ رہے ہیں آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب. آپ کی گفتگو بھی ہوئی ہوگی. غالباً شاریز تو اے پولیٹیکل بھی تھے. میرے سینئر بھی تھے کالج میں, اس لیے میں جانتی بھی ہوں انہیں ذاتی طور پر بھی. کیا کوئی کیسز تھے ان کے اوپر؟ کیا وہ مطلوب تھے؟ ان کے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں تھا. کل ایکچولی ایسا ہوا کہ ہی واز فلائنگ آؤٹ آف پاکستان, بیرون ملک جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ. تو انہیں وہاں پہ ایف آئی اے نے روکا اور آف لوڈ کیا اور انہیں باہر نہیں جانے دیا, جس پہ کل وہ اپنی بیگم صاحبہ سمیت لاہور ایئرپورٹ سے واپس گھر آ گئے. آج جب وہ گھر میں موجود تھے شاریز خان صاحب, تو سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ گھر میں داخل ہوئے. انہوں نے تمام ملازمین کو مارا پیٹا, مسلح تھے جیسے مجھے بتایا گیا ہے. اور پھر یہ اپنی انڈر ایج بچوں کے ساتھ, 2 بچے ہیں چھوٹی ان کی بچیاں, 6 ان کے سال اور ساتھ یہ 1.5 اپنے سال بیڈ کی. روم میں موجود تھے. ان کے سامنے ان کو ڈریگ کر کے زبردستی جو ہے وہ ان کو لے جا کے گاڑی میں لے کے اور وہ وہاں سے چلے گئے. میں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ شاریز صاحب جو ہے وہ بالکل غیر سیاسی اور نان پولیٹیکل ہے. ان کا کسی کسی موومنٹ میں, تحریک میں کوئی ان کا وہ نہیں ہے. وہ اپنی اس میں وہ ہے. تو غیر سیاسی آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فیملیز میں, یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میری علیمہ خان صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے, باقی فیملی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, اور بالکل یہ مریم نواز جو چیف منسٹر ہے ان کے صوبے میں, ان کی ناک کے نیچے ان کی حکومت کی چھتر چھایا میں یہ ہوا ہے, اور یہ اس کی ذمہ دار ہیں. اور فیملی بھی یہی سمجھتی ہے, علیمہ خان صاحبہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ مطلب ہے کہ ہم سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم چیف منسٹر کو بھی اور آئی جی پولیس کو اور چیف جسٹس کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ گزارش کیا ہم نے ان کو کرنی ہے, اب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوری بازیابی ہونی چاہیے. اس طرح یہ ملک جو ہے, یہ جنگل کا قانون لے کے آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. شیخ صاحب, میں نے ابھی بتایا میرے سینئر بھی تھے اسکول میں. شاریز تو بڑا اے پولیٹیکل رہے ہیں. ابھی تک میری جتنی معلومات ہے اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں گئے ایک دفعہ, کوئی پروٹیسٹ نہیں کی, کہیں بھی سیاسی طور پر عمران خان کے دور میں بھی ایکٹیو نہیں رہے. وہ تو خاندان کا بزنس سنبھالتے ہیں, بڑے ایکٹیو سپورٹس مین ہیں. ابھی بھی میراتھن ریس کے لیے ایسٹونیا جا رہے تھے اپنی بیگم ماریا کے ہمراہ, شارٹس میں بیٹھے ہوئے تھے جتنی میری معلومات ہے. ابھی گھر میں بچی گود میں تھی. تو یہ ابھی تک کوئی اطلاع ملی ہے اس پہ؟ تو کوئی ایسا واقعہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. سو از دیر اینی مور کلیئرٹی, آئی مین especially given the fact that he is very much apolitical? جی بالکل یہ پولیٹیکل ہے. ہمارے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایون ان دونوں میاں بیوی کو بھی اندازہ نہیں تھا جب کل ایئرپورٹ پہ گئے اور ان کو آف لوڈ کیا گیا ہے, تو تب پتہ لگا کہ کوئی ایف آئی اے نے کہا کہ کوئی کیس ہے, اور جس کی تفصیلات ڈیفینیٹلی ان کو بتائی ہوں گی جو ابھی تک ہم سے شیئر نہیں ہوئی. مگر اس ملک میں کسی کو روکنے کے لیے, جہاز سے اتارنے کے لیے, اٹھانے کے لیے کون سا کسی قانون کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھی ہے پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ, اور یہ بس بدماشی کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں سب پہ. نہ ہمارا ورکر محفوظ ہے, نہ خان محفوظ ہے, نہ خان کی فیملی محفوظ ہے, نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں, نہ ان کے بچے محفوظ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے. جی بالکل سر, امید کی جا سکتی ہے کہ جلدی واپس آ جائیں گے. میں اگین آئی تھنک بہت ایک ٹراماٹائزڈ ہیں بیگم صاحبہ بھی, ان کے 2 چھوٹے بچے بھی. غالباً کچن مانیٹر بھی اٹھا لیا گیا ہے. مگر سر آج آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم دن تھا جس کو آپ اپنی کامیابی اور جیت قرار دے رہے تھے. مگر میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جیت کیسے؟ ابھی تو کیس کے میرٹس ڈسکس ہی نہیں ہوئے شیخ صاحب. یہ تو ضمانت کا کیس تھا 8 مقدمات کا کہ جو لاہور میں دائر تھے. ابھی بھی راول پنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت نہیں ملی خان صاحب کو. پھر خان صاحب نے اپنے خلاف راول پنڈی میں درج تقریباً 44 مقدمات ہیں جو تاحال ضمانت ان کو ابھی تک ان میں بھی نہیں ملی, جبکہ تمام مقدمات ستمبر, اکتوبر اور نومبر احتجاج سے متعلق ہیں. سو مرکزی کیس تو شیخ صاحب ٹرائل کورٹ میں چلنا ہے نا. آج بھی یہی وضاحت ہوتی گئی. ضمانت کی حد تک کا یہ کیس ہے. ٹرائل کورٹس نے پہلے جو فیصلے دیے ہیں ابھی تک ان پر اعلیٰ عدالت نے کوئی کامنٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں بیسیکلی آپ بالکل لوگ اس کو جو ہے اس پہ خوش ہیں, اور لوگ اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور ہم اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی درست ہے, مگر ہمارے لوگوں کی خوشی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں, جو وکلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جب کسی ایک ہی وقوعے کی
درجنوں سینکڑوں ایف آئی آرز ہوں اور اس میں کسی ایک جگہ پہ اسی وقوع میں ریلیف دے دیا جائے تو وہ بنیاد بنتی ہے پھر باقی جگہوں پہ ریلیف کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ سوال صفدر صاحب نے یہ کہا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کے 9 مئی کے حوالے سے باقی کیسز، بلکہ یہ بنیاد بنے گا ان لوگوں کی بیلز کے حوالے سے بھی جن کو ابھی 10 سال کی سزائیں فیصلہ آباد، میاں والی اور لاہور سے ہوئی ہیں۔ تو چاہے ٹیکنیکل بیسز ہوں، چاہے میرٹس ڈسکس کیے گئے ہوں، ٹیکنیکل بیسز پہ بھی اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ پھر آگے باقی کیسز میں ہیلپ فل ہوتا ہے، اور پھر باقی پارٹی کے لیے، کیونکہ ساری پارٹی کو تو انہوں نے لپیٹا ہے 9 مئی کے اندر۔ تو بعد میں پھر جو کیس سنا جاتا ہے اس میں ضمانتوں کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ چاہے ٹیکنیکل مگر شیخ ہوں صاحب چاہے قطع کلامی میرٹس پہ معاف، ہوں۔ عمران خان تو خود پہلے کے پریسیڈنٹس کی وجہ سے ضمانت ان کو ملی ہے، ضمانت کا کیس سے تھا یہ، ضمانت صرف اس چیز پر دی گئی ہے کہ اعجاز چودھری کو بھی ضمانت دی گئی، اور ایسے کوئی پریسیڈنٹس ہیں نہیں کہ ایسے کیسز میں نہ دی جائے، تو عمران خان کی تو بنتی تھی آج۔ سادہ الفاظ میں 9 مئی میں جو عمران خان پر الزامات ہیں ان پر تو ضمانت نہیں دی گئی، کیس فیکٹس پر بات ہوئی کہ کب کیس آیا، پھر اسے کتنی سماعتیں ہوئی، آئی مین ٹیکنیکلی۔ میری سلمان صفدر صاحب سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ خان صاحب کے باقی کیسز میں بھی بے شک اٹس آن دی ٹیکنیکل گراؤنڈز، اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگ جنہیں سزا ہوئی ہے ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہ جو لیگل کاؤنسل ہے جنہوں نے لیڈ کیا ہے اس کو، اور شروع سے خان صاحب کے کیسز کہہ رہے ہیں، یہ ان کی رائے ہے اور ہم ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ انہی کیسز کے اندر جو لوگ شروع میں اس سرکار کے ساتھ چلے گئے اور چھوڑ کے چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کو، چاہے کسی نے پریس کانفرنسز کی، کسی نے ٹویٹس کی، کوئی عدالتوں کے آگے بھاگے، کوئی اٹھے، کوئی نیچے، کوئی روئے، کوئی دھوئے، وہ سارے کے سارے نکال دیے گئے، ان کیسز میں سے ہی نکال دیے گئے۔ آپ فیض کا موقع کو دیکھ لیں، وہ خاتون، وہ جو اندلیب تھی، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ تھی۔ آپ ہمارے ایک بھائی ہیں چودھری صاحب، آپ ان کو دیکھ لیں۔ وہ بہت سے لوگ ہیں جو شروع میں اپنے لائنیں سیدھی کر گئے، اسکاٹ فری ہو گئے۔ تو کون سا لیگل سسٹم اور کون سا انصاف اور کون سا بھی ٹھیک ہے، اگر تسی سبمٹ کر دو تو گھر چلے جاؤ، جو کہ خان نہیں کر رہا ہے، اور سبمٹ نہ کرو تو پھر لتر کھاؤ، جیلوں میں جاؤ، ذلیل ہو، خراب ہو، قید و بند کی صورتیں برداشت کرو۔ یہی ہے نا، یہ لا ہے اس وقت۔ تو اس لا کے اندر یہ جج کا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی خان کو ریلیف دینا فار ٹائم بینگ ہی صحیح، بٹ لیٹس سی کہ کس طریقے سے ہماری لیگل کاؤنسل اور باقی ججز سر مگر اس آپ کو۔ خانم کے گھر میں چھاپے کا کہہ رہے ہیں، آپ کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کی گفتگو بھی ہوئی ہوگی غالباً۔ شاریز تو اے پولیٹیکل بھی تھے، میں میرے سینئر بھی تھے کالج میں، اس لیے میں جانتی بھی ہوں انہیں ذاتی طور پر بھی۔ کیا کوئی کیسز تھے ان کے اوپر؟ کیا وہ مطلوب تھے؟ جی، ان کے علم میں تو کوئی ایسا کیس نہیں تھا۔ کل ایکچولی ایسا ہوا کہ ہی واز فلائنگ آؤٹ آف پاکستان، بیرون ملک جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ، تو انہیں وہاں پہ ایف آئی اے نے روکا اور آف لوڈ کیا اور انہیں باہر نہیں جانے دیا، جس پہ کل وہ اپنی بیگم صاحبہ سمیت لاہور ایئرپورٹ سے واپس گھر آ گئے۔ آج جب وہ گھر میں موجود تھے شاریز خان صاحب، تو سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تمام ملازمین کو مارا پیٹا، مسلح تھے جیسے مجھے بتایا گیا ہے، اور پھر یہ اپنی انڈر ایج بچوں کے ساتھ، 2 بچے ہیں چھوٹی ان کی بچیاں، 6 ان کے سال اور ساتھ یہ 1.5 اپنے سال بیڈ کی۔ روم میں موجود تھے۔ ان کے سامنے ان کو ڈریگ کر کے زبردستی جو ہے وہ ان کو لے جا کے گاڑی